بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید عباس کی جانب سے تمام پاکستان اور لبنان کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یقینی طور پر آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارض مقدس اور پوری دنیا سے کرونا وائرس جیسی موذی مرض کو جلد از جلد ختم فرمائے اور پوری امت کو سکون حاصل ہو۔ جیسا کہ عزیز طلبہ، میری ہر مرتبہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی مختلف اور ڈفرینٹ حوالے سے چیزیں لائی جائیں تاکہ یہ جو کائنات ہے وسیع ہے، ویسٹ ہے، اور آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ پائیں۔ تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے میرے درمیان موجود ہیں، میرے بابا جان ہیں، جن کی وجہ سے میں آج الحمدللہ درس و تدریس سے منسلک ہوں، اور تمام تر جو کامیابیاں ہیں اور اس کے پیچھے جو ایک راز ہے وہ اس حوالے سے بھی میں اپنے بابا جان سے پوچھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، یقینی طور پر بابا جان آپ خیریت سے ہوں گے، اور میرے یہ زیادہ تر جو ویورز ہیں پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آج کل کے طالب علم ہیں وہ زیادہ تر یہ سوشل میڈیا اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر مصروف ہیں؟ مثلا کھیلنے کے لیے گراؤنڈز خالی پڑے ہوئے ہیں، اور جو ایک ترجیحات ہوتی ہیں، آپ نے اپنے دور میں کس طرح اپنی لائف کو گزارا ہے اس حوالے سے بتائیں۔ آپ نے جو اسٹرگل کی ہے، اور آپ دیکھنے والوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ جب آپ لوگ اپنے اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پر کیا مشکلات ہوتی تھی؟ تو اس حوالے سے آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بتائیں کہ وہاں پر آپ لوگ کس انداز سے اور کس طرح پڑھتے رہے ہیں۔ یہ ذرا نا اس میں تفصیلاً بتائیں، ساتھ ساتھ میں چائے بھی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جس وقت آپ کے زمانے میں تعلیم کا معیار کیسا تھا؟ تو بیٹا، ہمارے زمانے میں تعلیم کا معیار جو تھا وہ بہت ہائی سٹینڈرڈ تھا، کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اور ریڈیو تھا لیکن تھوڑا بہت تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اس لیے آج کا دور پیچھے آج سے چلے جائیں 50 سال یا 60 سال، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کا بچہ جو ہے وہ جس وقت 2 سال کا ہوتا ہے یا 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دور میں جو ہے بہت بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ہم قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، وہ تعلیم کے لیے بھی جاتے تھے، تو ہمیں 10-10 12-12 میل تقریباً پیدل چلنا پڑتا تھا۔ آج تو بچہ جو ہے گھر سے باہر نکلتا ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس میں بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آج کی تعلیم اور اس تعلیم میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک، اور آج کے جو ہے ایم اے اردو جو ہے وہ برابر ہے۔ میں بچوں سے یہی کہوں گا کہ جو بھی بچہ اپنے استاد کی عزت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ اور استاد کی عزت کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ ان کی عزت نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ تو جیسا کہ بابا نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کریں، تو میں یہاں پر ایک نقطہ ابا جان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارے ہاں پیرنٹس کی یہ ایک خواہش ہے کہ جی فلاں کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے یا آرمی آفیسر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب بچے کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں نہیں ہے تو پھر پیرنٹس جان بوجھ کے اس کو فورس کرتے ہیں کہ جی آپ اس فیلڈ میں جائیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مثلاً جتنے بھی پیرنٹس دیکھیں یا والدین دیکھیں، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو آپ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے والدین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کی مرضی کے مطابق چلیں یا اس کے اوپر اپنی مرضی کو مسلط کریں؟ دیکھیں کہ بچہ تو بمشکل وہ کر لے گا، لیکن اس کا دلی طور پر وہاں پر وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ آج کے والدین کو اور آج کے طالب علم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اس چیز کو کیسے فالو کریں گے؟ جی، اس چیز میں سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہے کہ بچے کا جو دھیان ہے، جو اس کا ہے مائنڈ سیٹ ہے، اس کی طرف اس کو جانا چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچہ اگر وہ
इंजीनियर बनना चाहता है तो बच्चे को इंजीनियर बनाएं, अगर वह बच्चा टीचर बनना चाहता है तो उसको टीचर बनाएं, डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर बनाएं। ये नहीं है कि एक ख़ानदान के जो हैं लोग डॉक्टरी फील्ड में हैं तो वो कहें कि हमारा बच्चे भी जो हैं वो डॉक्टरी फील्ड में हों। ऐसे नहीं होना चाहिए, बच्चे के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है और इसके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। जी, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो सवाल का जवाब आपने सुना, तो मेरी भी अपने तमाम तर अज़ीज़ तलबा से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने मुताबिक जो आपका ज़हन है उसके मुताबिक चलें। ठीक है, वालिदैन की भी बात माननी चाहिए, लेकिन आप वालिदैन को इस हवाले से कायल कर पाएँ कि देखें जी हमारी वो फील्ड नहीं है तो लिहाजा हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो वालिदैन को भी चाहिए इसमें थोड़ा सा लचक पैदा करें, रिलैक्स दें बच्चों को। तो मेरा आखिर में यही सवाल होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सरबाज़ भी रहे हैं, आर्मी से इनका ताल्लुक़ रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपनी डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है और इस कामयाबी का जो राज है डिसिप्लिन के अंदर, वक्त और वादे की पाबंदी चूँकि इनका असूल है, ज़िंदगी की कामयाब ज़मानत है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये वक्त और वादे की पाबंदी कहाँ से हासिल हुई है। इस हवाले से आज के तमाम तर जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको आज इसके बारे में बताएं। ये एक आर्मी का ऐसा इदारा है, अगर इसमें डिसिप्लिन ना हो, वक्त की पाबंदी ना हो, अहद वफा ना हो, तो ये कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। इसलिए इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अपनी वफ़ादारियाँ, अपनी अपनी सलाहियतें, अपना अपना वादा, उसको हर आदमी को पूरा करना चाहिए। जो कौमें वक़्त की पाबंदी नहीं करती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया गया है कि वक्त और वादे की पाबंदी ही कामयाब ज़िंदगी की अलामत है, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये जो इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए बहुत ही मुफीद और मददगार साबित होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान नवीद अब्बास को इजाज़त देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें, यानी बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो से पता चल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।